نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسولہ النبی الکریم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 سے لے کر 216 تک آج آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا، حالانکہ ابھی تو تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا ہے جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے۔ ان پر سختیاں گزری، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں؟ جواب دو کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہوگا۔ پھر فرمایا رب العالمین نے کہ تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ پہلی بات جو کہی گئی کہ پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا، حالانکہ اس سے پہلے بہت سارے لوگوں پر بہت ساری آزمائشیں گزری ہیں۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم کعبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے تھے۔ وہ تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ کب آئے گی اللہ کی مدد، کب یہ مسائل اور مشکلات ختم ہوں گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا ہے اور فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے لوگوں کو آروں سے چیر دیا جاتا تھا، لوہے کی کنگھیوں سے ان کی جلد کھینچ لی جاتی تھی، اس قدر ظلم ان کے اوپر ہوتا تھا۔ تم پر تو یہ سب کچھ بھی نہیں ہوا ہے، ضرور اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی اور اللہ رب العالمین کا یہ دین غالب ہو کر رہے گا، تم لوگ جلدی کرتے ہو، جلدی مچاتے ہو۔ مفہوم ہے یہ حدیث کا۔ پھر قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورہ عنکبوت میں بھی یہی بات کہی، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ کہہ دو گے کہ ہم ایمان لے کر آئے اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ ضرور تمہیں آزمائش میں مبتلا کرے گا اور دیکھے گا کہ تم میں سے سچے لوگ کون ہیں اور جھوٹے لوگ کون ہیں۔ تو ایمان کا سودا جو ہے وہ سستا سودا نہیں ہے۔ یہ بنیادی طور پر یہ بات اگر ہم نے جس دن سمجھ لی کہ یہ دنیا آزمائش کے اور امتحان کی جگہ ہے، یہاں ہم امتحان کے پیریڈ سے گزر رہے ہیں اور امتحان کے پیریڈ میں ہر طرح کی مشکلات آ سکتی ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔
کیا فرمایا؟ اللہ ضرور آزمائے گا تمہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ اشیاء کے، اس سے بشیء خوف سے، بھوک سے، خوف والجوع، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مال کے نقصان سے، والانفس اور جانوں کے نقصان سے، والثمرات اور نعمتوں کے نقصان سے۔ تو کیا کہا؟ وہ بشارت ہے کن لوگوں کو؟ وبشر الصابرین، جو ان سارے معاملات میں صبر کرتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر وہ ثابت قدم ہو گئے، تو بنیادی طور پر یہ ثابت قدمی اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے۔ ہر طرح کے مسائل اور مشکلات میں صبر اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے کہ بندہ میرا راہ راست کو چھوڑ تو نہیں دیتا ہے۔ آزمائش تو آنی ہے، آزمائش کے بغیر تو پتہ نہیں چلے گا کہ اس کا ایمان سچا ہے کہ جھوٹا ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہاں فرما رہے ہیں کیا تم لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا؟ حالانکہ ابھی تو تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے۔ ان پر سختیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو اللہ رب العالمین نے بھی فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی مدد قریب ہی ہے۔ اس کے بعد دوسری بات کیا ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں؟ جواب دو کہ جو مال بھی تم خرچ کرو گے اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اسے باخبر ہوگا۔ مطلب تمہارے پاس جو مال ہے اس مال میں تمہارے عزیز و رشتہ دار، سب سے پہلے تو والدین کا حصہ ہے۔ یہ مشہور حدیث ہم سب جانتے ہیں کہ فرمایا کہ کسی شخص کے پاس اگر 5 کھجوریں ہوں یا 5 درہم ہوں تو اس کی پرائرٹی کیا ہو؟ تو کہا کہ افضل، ایک ہوتا نا 1 2 3 4 5، نمبر 1 نہیں کہا، کہا کہ افضل یہ ہے کہ ایک پہلا درہم، پہلی کھجور اپنے والدین پر خرچ کرو، پھر دوسری کھجور اپنے آپ پر، اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرو، پھر تیسرا درہم اور تیسری کھجور کس پر خرچ کرو؟ اپنے ضرورت مند پڑوسی پر خرچ کرو، اور چوتھی کس پر خرچ کرو؟ اپنے ضرورت مند عزیزوں اور رشتہ داروں پر خرچ کرو، اور 5ویں کس پر خرچ کرو؟ راہ فی سبیل اللہ، اللہ رب العالمین کے دین کے لیے، نیک کاموں کے لیے، ان سب کاموں میں 5ویں کھجور خرچ کرو۔ تو پوری پرائرٹی بتائی، پہلے والے کو نمبر 1 نہیں کہا بلکہ افضل کہا، اور دوسرے والے کو دوسرے نمبر پہ، تیسرے والے کو تیسرے نمبر پر کہا۔ تو یہاں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ جو مال بھی تم خرچ کرو گے اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں پر اور مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے آئے اور حضور نے کہا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر آئے تھے، کہا مجھے اڑاؤ مجھے اڑاؤ، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات بیان کی تھی۔ کیا خصوصیات بیان کی تھی؟ فرمایا تھا کہ آپ تو گرتے ہوئے لوگوں کو اٹھاتے ہیں، جو گر گئے ہوتے ہیں کسی بھی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے، غلامی کی وجہ سے، مالی آزمائش کی وجہ سے، ان کو آپ اٹھاتے ہیں، ان کے اٹھنے میں مدد کرتے ہیں، ان کے کاروبار میں، ان کی صحت میں، ان کے معاملات میں ان کی مدد کرتے ہیں، آپ ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتے ہیں، آپ یتیموں کی دستگیری کرتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیات بیان کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو یہاں بھی فرمایا گیا کہ تم جو بھی مال خرچ کرو گے ان سارے والدین پر، رشتہ داروں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر، اللہ رب العالمین کے راستے میں، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کو خبر نہیں ہوگی۔ وما تنفقوا من شيء في سبيل الله وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون۔ تم جو کچھ بھی ایک پیسہ بھی خرچ کرو گے اللہ رب العالمین کے راستے میں، اللہ رب العالمین کو معلوم ہوگا، اللہ رب العالمین تمہیں اس کا اجر دے گا، دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ تو پیسے کو سینت کر مت رکھو، اس پر سانپ بند کر مت بیٹھو۔ تم جتنا صلہ رحمی کرو گے، اپنی عزیزوں رشتہ داروں کے کام آؤ گے، غریبوں یتیموں کی مدد کرو گے، اتنا تمہیں اللہ رب العالمین اور عطا کرے گا۔ ضرورت مندوں کی ضرورت پوری ہوتی ہے تو ضرورت مند جو دعائیں دیتا ہے اس کا تصور آدمی نہیں کر سکتا، کس دل سے دعا دیتا ہے وہ، کہ یا اللہ اس نے میری ضرورت کو پورا کیا ہے، تو اس کی ضرورتوں کو پورا کر۔ پھر اللہ رب العالمین اس کا نگہبان بن جاتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔
اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ حالانکہ قرآن مجید میں گزر چکا ہے، لوگ پہلے کہہ رہے تھے ہمیں جنگ کا حکم کیوں نہیں دیا جاتا ہے، جنگ کا حکم کیوں نہیں دیا جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے کہا اب تمہیں جنگ کا حکم دے دیا گیا ہے، اور تم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جنہیں یہ بات ناگوار ہے کہ ارے بھائی اس میں جان چلی جائے گی، تو کہا یہ تم نہیں سمجھ سکتے ہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تمہیں جو حکم دیا گیا اس کے مطابق عمل کرو، تم جس چیز کو بہتر سمجھتے ہو سکتا ہے اس میں تمہارا نقصان ہو۔ اس جنگ کے نتیجے میں اگر تم جنگ نہیں کرو گے تو غلام بنا لیے جاؤ گے، غلام بنا لیے جاؤ گے تو جو غلامی کی زندگی ہے اس کا تم تصور نہیں کر سکتے ہو، اور اگر یہ جنگ اور غزوہ کرو گے، دین کو پھیلاؤ گے، اللہ کا دین قائم ہوگا تو آزاد زندگی بسر کرو گے، اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمانبرداری تمہارے لیے آسان ہوگی، کوئی مشکل نہیں ہوگی، یہ نظام تمہیں پابند نہیں کرے گا کہ تم اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرو، یہ تمہیں آزادی ہوگی، آسانی ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے تمہیں یہ ناگوار ہو، لیکن ایک چیز تمہیں ناگوار ہو وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں سمجھ سکتا، تمہیں اندازہ نہیں ہے، ساری مشیت اللہ رب العالمین کے علم ہے، اللہ رب العالمین سارا تمہارا فیوچر بھی جانتا ہے، تمام معاملات کو جانتا ہے۔ تو اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے راستے کو اختیار کرو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔